السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم دین کے مختلف ٹاپک پر بات کیا کرتے ہیں، تو آج کا ٹاپک ہے، ایک ہے اللہ کی چاہت اور ایک ہے بندے کی چاہت۔ انسان نہ اپنی چاہت سے اس دنیا میں آیا تھا اور نہ ہی اپنی چاہت سے اس دنیا سے جاتا ہے۔ یہ چاہتوں کو پورا کرنے کا جہان نہیں ہے، یہ تو اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کا جہان ہے۔ اچھا، آپ مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ جب بھی مسلمان نے اللہ کی چاہتوں کو پورا کیا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کے بدلے ان کو دیا کیا ہے؟ عزتیں دی ہیں، کامیابیاں دی ہیں، اور جو ہے اللہ رب العزت نے سب سے بڑی جو نعمت ہے اپنا تعلق دیا ہے۔ ایسا تعلق دیا ہے اللہ پاک نے کہ وہ ہاتھ اٹھاتے تھے نا تو اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا تھا، اور وہ جو چاہتے تھے اللہ ان کی چاہتوں کو پورا کرتا تھا۔ یہ کب ہوا کہ اللہ نے ان کی چاہتوں کو پورا کیا؟ ان مسلمان کی چاہتوں کو پورا کیا جنہوں نے اپنی چاہتوں کو اپنے رب کی چاہتوں پہ قربان کیا ہے۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں، اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے۔ اگر تو نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا اس کے جو میری چاہت ہے تو میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ قابل غور ہے کہ میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ کب؟ جب تو میری چاہت کو پورا کرے گا۔ اگر تو میری چاہت کو پورا نہیں کرے گا، اللہ پاک فرما رہے ہیں، پھر میں تجھے تیری چاہت میں تھکا دوں گا تجھے تیری چاہت میں، لیکن ہوگا پھر بھی وہی۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں ہوگا پھر بھی وہی جو میں چاہوں گا۔ تو بھائی ہوگا پھر بھی وہی جو اللہ پاک چاہیں گے۔ اچھا، میں بیمار ہو جاتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بیماری جو ہے یہ شفا میں بدل جائے، اس کے لیے میں ہزاروں گولیاں کھاتا ہوں اور میں مختلف ادویات استعمال کرتا ہوں، لیکن جب تک میرا اللہ نہ چاہ لے اس وقت تک میری بیماری شفا میں نہیں بدلتی، میری تکلیف راحت میں نہیں بدلتی، جب تک اللہ نہ چاہ لے۔ تو اصل ہے بھائی اللہ کی چاہت کو پورا کرنا۔ آپ اللہ کی چاہتوں کو پورا کرنا شروع کر دیں، یقین کریں کہ اللہ پوری کائنات کو آپ کی خدمت میں لگا دے گا۔ اب جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، دریائے نیل کا کام ہے بہنا، وہ بہہ نہیں رہا تھا، چل نہیں رہا تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک کاغذ کا رکا لکھا، جیسے ہی وہ رکا اس کے اندر ڈالا ہے تو وہ چلنا شروع ہو گیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ پاک دکھا رہے ہیں کہ جو میری چاہتوں کو پورا کرے گا پھر یہ پوری کائنات اس کی چاہت میں لگ جائے گی، اس کی مان کر چلے گی، اور جب یہ انسان میری نہیں مانے گا، میری چاہتوں کو پورا نہیں کرے گا، پھر کیا ہوگا کہ اس کی اپنی سگی اولاد اس کا کہنا نہیں مانے گی، اس کی اپنی سگی اولاد اس کا کہنا نہیں مانے گی، اور جب یہ میری چاہتوں کو پورا کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ رب العزت پوری کائنات کو اس کے لیے مسخر کر دیں گے، ہر چیز اس کی مان کر چلے گی، ذرہ ذرہ اس کی مان کر چلے گا۔ تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ چاہتوں کو پورا کرنے کا جہان نہیں ہے، یہ تو اللہ کے حکموں کو ماننے کا جہان ہے۔ تو جیسے جیسے آپ اللہ رب العزت کی چاہتوں کو پورا کرتے چلے جائیں گے، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا چلے جائے گا۔ پھر آپ کو کوئی پریشانی بھی آئے گی نا تو اس کے اندر اللہ پاک راحت پیدا کر دیں گے، کوئی مشکل آئے گی تو اللہ رب العزت اس کے اندر اپنی مدد شامل حال کر دیں گے۔ یہ ہوگا کب؟ جب ہم اپنی چاہتوں کو اللہ کی چاہت پر قربان کریں گے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں۔ تو دیکھیں، ایک مثال کے طور پر
जब इंसान कोई भी गुनाह करता है, आज उसने किसी गैर महरम की तरफ देखा, लड़का हो या लड़की, उसने गैर महरम की तरफ देखा, ठीक है, उसे मज़ा आया, कल उसने दोबारा देखा, जैसे जैसे ये इस गुनाह को करता चला जाएगा, इस गुनाह की हिर्स बढ़ती चली जाएगी। जैसे कि एक मिसाल के तौर पर आपके जिस्म में ख़ारिश हो, आप जितना ख़ारिश को करते हैं, ख़ारिश उतना अपनी जगह को भी बढ़ाती है, अपनी शिद्दत को भी बढ़ाती है। इसी तरह जितना आप गुनाहों में मुनहमिक होते चले जाते हैं, उतना आप गुनाह के आदी होते चले जाते हैं। तौबा की तौफीक छीन ली जाती है, दिलों की स्याही बढ़ जाती है। और यहाँ तक जो है, हमने तो अपने हज़रात से सुना है और अहले इल्म से सुना है कि इंसान मौत के वक़्त ईमान से हाथ धो बैठता है, जो शख्स गुनाह को गुनाह नहीं समझता। तो इसलिए हम ये देखें कि मेरे रब की चाहत क्या है। फिर क्या होगा जब हम हर जगह पर अपने रब की चाहत को पूरा करने में लगेंगे, फिर ये दुनिया हमारे लिए जन्नत बन जाएगी और ये कब्र गुले गुलजार बन जाएगी। मरेंगे तो कब्र गुले गुलजार बन जाएगी, आखिरत में एजाज़ व इकराम होगा। तो अल्लाह की चाहतों को पूरा करने का जो सौदा है वो हर जगह पर नफ़े का है। अब आपने ये देखना है कि आपने किसकी चाहत को पूरा करना है। आपने अपनी चाहतों को पूरा करना है या अपने रब की चाहतों को पूरा करना है, फ़ैसला आपके हाथ में है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रास्ता हमें दिखलाया था, उस रास्ते पे चलते हुए इंशाअल्लाह ताला हम हमेशा हमेशा की कामयाबी तक पहुंच सकते हैं। हो सकता है कि मेरी बात आपकी सोच, आपके रास्ते को तब्दील करने का ज़रिया बने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।